گھبراہٹ میں مہروانیہ نے میرواز کا ہاتھ روک لیا اور اپنی قمیض کے بٹن ٹھیک کرنے لگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اس نے دھیرے سے کہا۔ میرواز کے چہرے پر الجھن چھا گئی۔ وہ مہروانیہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے گال شرم سے سرخ ہو گئے تھے اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں خاموشی اور بے یقینی پھیل گئی۔ مہروانی نے سوچا، کوئی عام آدمی شاید اس عورت میں دلچسپی نہ لیتا جسے 3 بار جنسی بیماری ہو چکی ہو۔ اس نے خود سے حساب لگایا، یا تو وہ شخص اس سے سچی محبت کرتا ہے یا پھر اسے یقین ہے کہ وہ اب کسی بیماری سے پاک ہے۔ کیونکہ پہلی صورت کے امکانات بہت کم تھے، وہ دوسری طرف سوچنے لگ گئی۔ نرم لہجے میں اس نے پوچھا، میرواز، کیا کوئی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ میرواز کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، لیکن اس نے کہا، نہیں۔ اپنی صلاحیتوں اور اپنے 2 قابل بھروسہ معاونین کی نگرانی پر بھروسہ کرتے ہوئے میرواز کو اپنے ڈی این اے نتائج پر پورا یقین تھا۔ میروانیہ نے ہلکی سی سانس لی اور نظریں جھکا لیں۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ سب جاری رہے۔ میرواز کے دل میں سردی اتر گئی۔ اس کے جذبات کی شدت ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ وہ آہستگی سے اس سے فاصلے پر جا بیٹھا، دل میں ایک درد لیے جو الفاظ میں بیان نہ ہو سکتا تھا۔ وہ بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا، ایک لمبی سانس لی اور اپنے اندر کے طوفان سے لڑنے لگا۔ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا، لیکن ہمت نہ جٹا سکا کہ اس سے وہ بات کہہ دے جو دل میں تھی۔ مہروانیہ نے خود کو سنبھالا اور اپنے کپڑے درست کیے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے اندازہ تھا کہ میرواز کے دل میں کچھ چھپا ہوا ہے۔ یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں؟ تو پھر شوہر اور بیوی کے رشتے میں سچائی سب سے ضروری ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ مگر وہ الفاظ میرواز کے گلے میں اٹک گئے۔ وہ بولنا چاہتا تھا، لیکن زبان جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کی نظریں مہروانیہ کی آنکھوں میں جمی تھیں اور اس کی جھجک دیکھ کر مہروانیہ کے دل میں چبھن سی ہوئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پر خفگی کے آثار نمایاں تھے۔ مجھے تمہارے آس پاس نہیں رہنا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ میرواز نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مہروانیہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ میرواز اپنی وجاہت میں ہمیشہ کی طرح سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے اطراف ایک ایسی شخصیت کا تاثر تھا جو دوسرے کو قریب آنے سے روکتا تھا، لیکن سادہ سا جملہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، کہنا اس کے لیے پہاڑ سر کرنے برابر تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے یہ بات کہہ دی تو شاید مہروانی جواب میں کہہ دے، میں تم سے محبت نہیں کرتی، محبت تو سہوان سے ہے۔ مہروانی نے اس کے چہرے پر تذب بذب کے دیکھا تو امید کی ایک کرن جاگی۔ وہ اب بس اس کی سچائی چاہتی تھی اور بدلے میں وہ خود اپنی نئی شناخت کا راز بتانے کے لیے تیار تھی۔ اگر وہ دونوں مل کر کوشش کریں تو سچائی کو کھول سکتے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کے انتظار کرتی رہی۔ آخرکار میرواز نے آہستہ سے کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے، میں جا رہا ہوں۔ مہروانی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اس کے پیچھے گئی اور دونوں ہاتھوں سے اس کی پیٹھ پر دھکا دیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، اس نے نرمی سے کہا، مگر لہجے میں خفگی چھپی تھی۔ اس کی کمزور کوششوں کے باوجود میرواز نے اس کی بات مانی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ مہروانی دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ میرواز نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک لیا۔ کیا تم ناراض ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے مدھم لہجے میں کہا،
مگر تم خوش بھی نہیں لگ رہی. اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا خوش ہوتے؟ میرے پاس خاموش ہو گیا. مہروانیہ نے اسے ابھی ابھی ٹھکرا دیا تھا. اس کی خواہشات ادھوری رہ گئیں اور اب وہ اس سے کمرے سے جانے کو کہہ رہی تھی. مایوسی اس کے اندر گہرائی تک اتر گئی. وہ سوچنے لگا شاید مہروانیہ کو واقعی احساس ہو گیا ہے کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہا ہے. وہ بولا میں مہروانی نے غصے سے دروازہ بند کرتے ہوئے چیخ کر کہا، آج میرے پیچھے مت آنا، مجھے تھوڑی تنہائی چاہیے. دروازے کے اس پار میرواز خاموش کھڑا رہا، لبوں کو بھیجے ہوئے. مہربانی کی ناراضی دیکھ کر اس کے اندر ایک عجیب سا احساس ہوا، آدھا میٹھا آدھا بے بس سا. مہروانیہ دروازے سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم ہو گئی. وہ میرواز سے محبت کرتی تھی مگر دل میں شکوک بھی تھے. وہ اس پر بھروسہ کرنا چاہتی تھی لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے. کچھ دیر بعد اس نے ہمت کی اور دروازہ کھولا مگر میرواز جا چکا تھا. اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نہ ملا. مایوسی سے سانس بھری اور واپس کمرے میں چلی گئی. وقت گزرتا گیا مگر میرواز نے اسے ڈھونڈنے کی کوئی کوشش نہیں کی. نہ وہ کھانے پر آیا نہ رات کو گھر واپس لوٹا. مہربانیاں اس کی اسٹڈی روم میں اس کا انتظار کرتی رہی لیکن انتظار کرتے کرتے اسے نیند آ گئی. جب آنکھ کھلی تو میرواز اب بھی غائب تھا. رات کو وہ بیڈ پر لیٹی تکیے کو سینے سے لگائے ہوئے تھی. ناراضی سے منہ پھولا بیٹھا تھا. دماغ میں بس ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، آخر میرواز کہاں گیا؟ لیکن وہ خود کو روکتی رہی کہ اسے میسج نہ کرے. اسے غصہ آیا کہ اس نے واقعی اس کی بات مان لی اور اب وہ اس کے پیچھے بھی نہ آیا. اگلے دن دوپہر کا سورج چمک رہا تھا. پہاڑی سڑک مڑتی ہوئی دور تک پھیلی تھی. جہاں کبھی کبھار کوئی گاڑی گزرتی، ایک شاندار گاڑی فونیچیا کی طرف بڑھ رہی تھی. پچھلی سیٹ پر میرواز خاموش بیٹھا تھا، نگاہیں کھڑکی کے باہر کسی انجانے خیال میں گم. اسٹیئرنگ پر کمبر ہاتھ بیٹھا تھا اور سامنے والی سیٹ پر لوکاس. دونوں میرواز کے فیصلے سے پریشان تھے. دفتری مصروفیات کے باوجود وہ خاص طور پر واپس بیس جا کر اپنے فرائض مکمل کر آیا تھا اور اب بغیر آرام کیے دوبارہ فونچیا کے لیے روانہ تھا. 2 شہروں کے درمیانی فاصلہ اور مسلسل سفر کی تھکن ان دونوں کے ذہنوں میں سوال بن کر چپ چاپ لٹک رہی تھی. شاید میرواز کے پاس کوئی خاص وجہ تھی. گاڑی ایک ڈھلوان رستے پر پہنچی تو میرواز نے اچانک کہا، سڑک کنارے گاڑی روک دو. یہیں؟ کمبر چونک گیا. ہاں. میرواز کا لہجہ بے تاثر تھا. گاڑی سڑک سے ہٹ کر ہری گھاس کے کنارے رک گئی. میرواز نے دروازہ کھولا، باہر نکلا اور خاموش سے جنگلی گھاس کے درمیان چلنے لگا. کمبر اور لوکاس حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے جب تک وہ گھنے جھنڈ میں غائب نہ ہو گیا. کمبر نے ماتھا سکڑا. جنرل فرزاد آخر کیا کر رہے ہیں؟ لوکاس نے آہستہ سے کہا، شاید نیچر کال کا بلاوا آ گیا ہو. کمبر نے ابرو چکایا. تم سمجھتے ہو جنرل کہیں بھی ایسا کریں گے؟ لوکاس نے جھینپ کر مسکراہٹ دبائی. تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ کمبر نے نفی میں سر ہلایا. دونوں گاڑی سے اتر آئے. وہ خاموشی سے انتظار کرنے لگے. ادھر میرواز سفید زینیا کے کھلے پھولوں کے پاس رکا. اس نے ارد گرد دیکھا، جھک کر چند پھول چنے اور پھر اپنی جیب سے رومال نکال کر ان کی جڑوں کو گرد لپیٹ دیا تاکہ مٹی محفوظ رہے. کمبر اور لوکاس اسے الجھی نظروں سے دیکھ رہے تھے. آخر کمبر بولا، کیا جنرل فرزاد کسی کی یاد میں پھول چن رہے ہیں؟ شاید، لوکاس نے کہا. میرواز نے ہاتھ میں پکڑے سفید زینیا کو دیکھا. آنکھوں میں نمی اتر آئی. اس نے مرجھائے پتے ہٹائے اور مہربانی کے چہرے پر ان پھولوں کو دیکھ کر آنے والی خوشی کو یاد کر کے مسکرا دیا. وہ واپس گاڑی کی طرف آیا.
کمبر نے لوکاس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ تم نے دیکھا؟ جنرل فرزاد مسکرائے۔ لوکاس نے جلدی سے سر ہلایا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ مہروانی کافی دیر سے کتاب میں کھوئی ہوئی تھی جب اچانک اسے پھل کھانے کا دل چاہا۔ نیچے آئی تو دیکھا کہ سیلی سب کے سامنے اپنی شکایتیں کر رہی ہے۔ سیلی کا چہرہ اداس اور بے بس سے بھرا ہوا تھا، جیسے اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو۔ وہ افسردہ لہجے میں کہہ رہی تھی، میں میر کو قصوروار نہیں ٹھہراتی۔ یقیناً اس کے اپنے کچھ وجوہات ہوں گے۔ وہ میرے پیچھے باتیں کرتی ہے، جھوٹی افواہیں پھیلاتی ہے اور میر کے دل میں میرے لیے غلط خیالات ڈالتی ہے۔ اس لیے اب وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اسے مردوں کو قابو میں رکھنا آتا ہے اور میر بھی اس کے جال میں پھنس گیا ہے۔ مجھے تکلیف ہو جائے تو ٹھیک ہے، مگر میں ڈرتی ہوں کہ مہربانی میر کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ چالاک ہے، مردوں کے ساتھ کھیلنا اس کا کھیل جیسا ہے۔ مجھے واقعی ڈر لگتا ہے کہیں میر واز ٹوٹ نہ جائے۔ فریہ نے تشویش سے کہا، مجھے نہیں ایسا لگتا۔ میر کو آسانی سے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ کسی عورت کے جال میں کیسے پھنس سکتا ہے؟ سیلی نے فوراً کہا، کیوں نہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا وہ کتنا بدل گیا؟ غالب نے تھوڑا سوچ کر کہا، ہاں وہ واقعی بدل گیا ہے۔ اب وہ گھر پر زیادہ وقت گزارتا ہے، پہلے کی طرح بس کام میں نہیں ڈوبتا رہتا۔ فروازن نے بات بڑھائی، اب تو وہ باتیں بھی زیادہ کرتا ہے اور کبھی کبھار گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتا ہے۔ پرواز نے بھی مسکراتے ہوگا، اور اب وہ پہلے جیسا سخت اور خاموش نہیں رہا۔ اب وہ زیادہ خوش مزاج لگتا ہے۔ وینیزی ہنسی، یہ سب اچھی تبدیلیاں ہیں نا، مجھے تو میر میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ سیلی سب کی باتیں سن کر چونک گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سب اتنے مثبت رائے دیں گے، مگر وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی نظریں مہروانی پہ جا ٹھہری، جو آہستہ آہستہ ان کی طرف آ رہی تھی۔ سیلی کے چہرے پر شرمندگی اور گھبراہٹ چھا گئی۔ مہروانی نے سب کو سلام کیا اور پھر پرسکون لہجے میں سیلی کی طرف دیکھ کر بولی، محترمہ برگزی، میں چاہتی تو آپ کی حرکتیں سب کے سامنے لا سکتی تھی، مگر میں نے آپ کی عزت رکھی۔ پھر آپ میرے گھر کے اندر رہ کر میری فیملی کے درمیان فساد کیوں پھیلا رہی ہیں؟ سیلی نے خود کو سنبھالا اور بنا گھبرائے نرم لہجے میں کہا، مہربانیاں، میں نے کوئی فساد نہیں ڈالا، میں تو بس سب سے بات کر رہی تھی۔ لیلا نے ناگواری سے کہا، اور مہروانی کی طرف ناگواری سے دیکھا۔ ہم سب جانتے ہیں سیلی کیسی ہے، تمہیں درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں۔ ماحول میں تناؤ پھیل گیا تو فریہ نے فوراً بات بدلی، ہم تو بس معمولی گفتگو کر رہے تھے، کسی نے کچھ برا نہیں کہا۔ مہربانیاں، تمہیں بھوک لگی ہے؟ میں خان سامت سے کہتی ہوں تمہارے لیے کوئی میٹھا بنا دے۔ مہربانی کا صبر ٹوٹ گیا، اس کی آواز اب مضبوط اور تلخ تھی۔ لیلا، میں لڑائی نہیں چاہتی، مگر کچھ لوگ ہمیشہ سچ کو موڑتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں اور الزام دوسروں کے سروں پہ لگا دیتے ہیں۔ میں نے اسے کئی بار معاف کیا، مگر ہر بار وہ وہی کرتی ہے۔ سیلی نے فوراً آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا مہربانیاں، آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں۔ مہربانیاں تنزیہ ہنسی، اب بھی ڈرامہ؟ دادی کی سالگرہ پر میر نے مجھے قیمتی زیورات کا سیٹ اور شام کی محفل کا گاؤن دیا تھا۔ تم میرے گھر آئیں اور اس گاؤن پر رنگ گرا کر اسے خراب کر دیا۔ یہی نہیں، وہ تحفہ بھی برباد کیا جو میں نے دادی کے لیے تیار کیا تھا۔ فروز ونیزا کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ او خدایا، یہ تو بہت برا ہوا، ونیزا نے حیرت سے کہا۔ سیلی کی ہاتھ کی مٹھیاں بند ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ یہ سب جھوٹ ہے، آپ مجھ پر بہتان لگا رہی ہیں۔ مہربانیہ کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ یاد ہے تم نے ایک بار خود کو تھپڑ مارا تاکہ میر کو لگے میں نے تمہیں مارا ہے۔ اسی جھوٹ کی وجہ سے مجھے سوف ڈیلا سے نکال دیا گیا۔
اور جب میں زخمی تھی تم کھانا لے کر آئی مگر جان بوجھ کر گرایا اور یہ ظاہر کیا جیسے میں نے تمہیں دھکا دیا ہو۔ یہ سب میر کے سامنے کیا تاکہ مجھے ظالم ثابت کر سکو۔ اور وہ دن یاد ہے جب تم فوجی رہائش گاہ کی سیڑھیوں سے گری اور مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے تمہیں دھکا دیا؟ تم مکار اور دوغلی ہو۔ یہ کہہ دینا آسان ہے کہ میں تم جتنی چالاک نہیں، مگر میں ہمیشہ خاموش نہیں رہوں گی۔ کمرے میں موجود سب افراد دم بخود کھڑے رہ گئے۔ ان کے چہروں پر حیرت، نفرت اور ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ سیلی کانپتے ہوئے کھڑی ہوئی، مٹھیاں بند کیے چیخی، میں نے کچھ نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اصل میں تو تم ہی سب کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہو، جیسے تم نے میر کو میرے خلاف کر دیا، اب تم سب کو میرے خلاف کرنا چاہتی ہو۔ کمرے میں ہر کوئی ایک دوسرے کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کسی کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کس پر بھروسہ کیا جائے۔ مہروانی کا سب جواب دے گیا۔ یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ دنیا میں کوئی اتنا ڈھٹائی سے جھوٹ بولنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس اپنے دعووں کا کوئی ثبوت نہیں تھا اور یہ بات اسے اندر تک توڑ رہی تھی۔ اس پر ستمی کے سیلی نے رونا شروع کر دیا جیسے سارا ظلم اسی پر ہوا ہو۔ مہروانیاں سوچ ہی رہی تھی کہ اب اسے اس عورت سے کیسے نمٹا جائے۔ اچانک اس کے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی۔ میر، سیلی نے سسکتے ہوئے کہا۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں اور دروازے سے میرواز داخل ہوا، سیاہ سوٹ میں ملبوس، وجاہت اور اعتماد کا مجسمہ۔ اس کی آمد سے کمرے کی فضا ہی بدل گئی۔ اس کے ہاتھ میں سفید زینیا کے چند خوبصورت پھول تھے۔ میرواز نے ابھی ابھی فوجی بیس پر اپنا کام مکمل کیا تھا، لیکن دل کی بے چینی نے اسے رکنے نہیں دیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ مہروانی شاید گھر میں پھر کسی تکلیف سے گزر رہی ہو۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ سیلی نے صرف وہ چند غلطیاں نہیں کی جن کا اسے علم تھا، بلکہ وہ تو حد سے آگے جا چکی تھی۔ مہروانی کے خلاف گھنونے کام کر چکی تھی۔ نرمی سے مسکراتے ہوئے میرواز آگے بڑھا اور پھول مہروانی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ چند لمحوں کے لیے مہروانیاں جیسے خواب میں چلی گئی۔ پھر جب اس نے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کی چمک تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، چہرہ ہلکے گلابی رنگ سے بھر گیا اور اندھیرے اندھیرے کی مٹھاس سے گھل گئی۔ پھولوں کو دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا، یہ اتنے خوبصورت پھول کہاں سے لائے آپ؟ میرواز نے دھیمے لہجے میں کہا، ایک چھوٹی سی پہاڑی سے توڑے ہیں۔ مہروانی کے ہونٹوں پر ایک نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ پھولوں کو دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھی۔ آپ کل کہاں تھے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میں فوجی بیس پر تھا، میرواز نے جواب دیا۔ مہروانیہ نے نظریں پھولوں پر جمائے رکھتے ہوئے صرف اتنا کہا، اچھا۔ میرواز نے اس کا ہاتھ تھاما اور سب سے مخاطب ہو کر بولا، امی، ابو ہم اپنے کمرے میں جا رہے ہیں۔ غالب نے فوراً کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ آرام کرو۔ بس اتنا کافی تھا، وہ دونوں جھگڑے سے دور رہیں۔ فریحہ نے مسکرا کر کہا، میر، جب بیوی کو پھول دینا ہو تو زینیاں نہیں دیتے، گلاب یا للی جسے پھول دیا کرو۔ میرواز نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مہرو کو زینیاں ہی پسند ہیں۔ اس کی محبت بھرے لہجے میں مہرو کہنے کا انداز نے سب کے دل میں اس کی بیوی کے لیے محبت کا گہرا نقش چھوڑ دیا۔ مہروانی کا چہرہ شرم سے جھک گیا اور لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ فروازن نے شرارت سے وینیزے کے قریب جھک کر سرگوشی کی، دیکھا تم نے، ہمارے جنرل صاحب خود پھول توڑ کر بیوی کو دے رہے ہیں، کتنا سستا طریقہ ہے اظہار محبت کا۔ وینیزے نے آنکھیں گھمائی، تمہیں کیا پتا، ایک شوہر جو ڈیوٹی کے بعد وقت نکال کر اپنی بیوی کے لیے تازہ پھول توڑ لائے، اس سے زیادہ پیار بھرا عمل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور تمہاری شادی کی سالگرہ پر پھول تمہاری سیکرٹری نے بھیجے تھے۔ پروہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اسی دوران میرواز مہروانی کا ہاتھ تھامے اوپر چلا گیا، دوسرے ہاتھ سے وہ فون پر مصروف تھا۔ سلی،
جو خود کو بالکل نظر انداز محسوس کر رہی تھی، فوراً پکار اٹھی، میر، میر۔ وہ ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی مگر فریہ نے فوراً روک لیا۔ سیلی، بس کرو، میر کا اپنا فیصلہ ہے، تم زبردستی کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنے میں سب کے فون ایک ساتھ بجنے لگے۔ سب نے چونک کر اپنے فون اٹھائے۔ پیغام میرواز کی طرف سے تھا، سوائے سیلی کے۔ پیغام کے ساتھ ایک فائل منسلک تھی۔ جب سب نے فائل کھولی، اس میں ایک آڈیو ریکارڈنگ اور سی سی ٹی وی فوٹیج موجود تھی۔ یہ کیا ہے؟ فروز نے حیرت سے کہا۔ اس نے سیلی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سخت ناپسندیدگی تھی۔ دوسروں کے چہرے پر حیرت اور غصے سے بھر گئے۔ سب کی نظریں سیلی پر جم گئیں۔ اسی لمحے سیلی کو احساس ہوا کہ میرواز کی خاموشی دراصل معافی نہیں تھی، بلکہ وہ تو متوقع موقع کا انتظار کر رہا تھا تاکہ سب کے سامنے ثبوت کے ساتھ یہ سچ دکھائے کہ اصل میں جھوٹ بولنے والی اور سازش کرنے والی وہ سیلی برکزی تھی۔ سیلی کو اب صورتحال کی سنگینی کا مکمل احساس ہو چکا تھا۔ گھبراہٹ میں اس نے غالب اور فریحہ فرزاد کی طرف دیکھا۔ مسٹر فرزاد، مسز فرزاد، میں۔ مگر اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ دونوں اس کے پاس سے گزر گئے۔ چہرے سخت اور بے تاثر تھے۔ ان کے رویے نے سیلی کو دل کو چیر کے رکھ دیا۔ ڈرائنگ روم میں موجود باقی لوگ بھی بیزاری اور نفرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کچھ نے اتنی اونچی آواز میں کہا کہ وہ سن سکیں، یقین نہیں آتا اتنے سال گزر گئے اور ابھی تک سمجھ نہیں آتا کہ کون اصلی مظلوم اور کون ڈرامہ کر رہا ہے۔ ہاں، میں کئی بار اس کے چکر میں آ چکا ہوں۔ پورا فرزاد خاندان سیلے سے متنفر ہو چکا تھا۔ عام طور پر وہ ایسے حالات کو سنبھال لیتی، مگر آج وہ ٹوٹ چکی تھی۔ پورا کمرہ خالی لگ رہا تھا اور وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ دل میں غصہ بھڑک اٹھا، آنکھوں میں نفرت کی چمک ابھر آئی۔ اس نے دانت بھینچے، اپنے کمرے میں گئی، بیگ اٹھایا اور دروازہ زور سے بند کر کے چلی گئی۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس کے دل میں صرف ایک جذبہ تھا، انتقام۔ اس نے فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ ہیلو، کیا یہ مہروانی کے والد ہیں؟ آپ کو خبر ہے آپ کی بیٹی نے ایک امیر خاندان میں شادی کر لی ہے۔ ادھر مہروانی اپنے کمرے میں میرواز کے دیے گئے سفید زینیا کے پھولوں کو ایک گملے میں لگا رہی تھی۔ پھر احتیاط سے پانی دیا اور گملہ بیلکنی میں رکھ دیا۔ پھولوں کی خوبصورتی اور معصومیت نے اسے مسحور کر دیا۔ پوری کارروائی کے دوران اس کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ رقص کرتی رہی۔ بالکنی میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ سورج کی کرنیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں اور اس کے گال ہلکے گلابی ہو گئے تھے۔ پھولوں کو چھوتے ہی اس کے چہرے پر پیار بھری چمک تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کمرہ بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے میرواز، اس کے دل میں خیال آیا۔ وہ واپس اندر آئی تو دیکھا وہ بستر پر سو رہا تھا۔ مہروانی آہستگی سے آگے بڑھی، دونوں ہاتھوں سے سہارا لیتے ہوئے اس کے قریب جھکی۔ کچھ لمحوں تک وہ بس اسے دیکھتی ہی رہی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، سانسوں میں ٹھہراؤ تھا، گھنی بھویں، سیدھی ناک اور وہ لب جن پر عجیب سی کشش تھی۔ خاموشی میں اس کے اندر ایک دھڑکن سی جاگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن وہ میرواز کی بیوی بنے گی، اور وہ بھی اس شخص کی جس نے اسے پھول دے کر مسکرایا تھا۔ دل کے جذبات قابو سے باہر ہو گئے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ نرمی سے جھک کر اس کے ہونٹوں پہ ہلکا سا بوسہ دیا اور فوراً سیدھی ہو گئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہی چمک جو پہلی محبت میں ہوتی ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے میرواز نے آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی نظریں سیدھی مہروانیہ پر تھیں۔ مہروانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں لب بھینچ لیے جیسے کوئی بچہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ میرواز نے چپ چاپ اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے معاف کریں۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میرواز نے آہستہ سے نگاہیں جھیکی، گلے سے بھاری سانس نکلی۔
اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ بوسے کے لیے معافی کیوں مانگ رہی ہے۔ گہری آواز میں اس نے پوچھا، معافی کس بات کی؟ مہربانیہ نے نظریں نہیں جھکائیں۔ میں بس شکریہ کہنا چاہتی تھی، آپ کے دھوئے پھول بہت اچھے لگے۔ مہرباز نے ہلکی سی آواز میں کہا، مگر آنکھوں میں جذبات کی گرمی بڑھ گئی۔ مہربانی نے خود کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کی نیند میں خلل نہ ڈالے، مگر میرواز نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میرواز کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند پھولوں کے بدلے اسے مہربانی کا بوسہ ملا، ایک انمول تحفہ، ایک انمول لمحہ، مگر دل چاہ رہا تھا کہ یہ لمحہ یہیں نہ رکے۔ وہ چاہتا تھا ایک اور لمس، ایک اور بوسہ، یہ شاید صرف ایک گرم آغوش۔ اس نے بھویں اٹھا کر کہا، بس اتنا ہی؟ مہربانی نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ میرواز نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ پھولوں کے علاوہ اور کیا چیز تمہیں خوش کرتی ہے؟ مہربانی کے ہونٹوں پر نرم سے مسکراہٹ ابھری۔ کتابیں۔ میرواز کی نظریں اس پر مرکوز رہیں۔ گہری خاموشی اور محبت سے لبریز۔ میرواز کے ذہن میں اچانک سیلی کا خیال آ گیا۔ وہ بھی ہمیشہ کتابوں میں گم رہتی تھی۔ اس کے لیے کتابیں صرف علم کا ذریعہ نہیں تھیں، بلکہ اس کے لیے ذہنی غذا تھی۔ مہربانی نے نرمی سے کہا، اب تو ای بکس کا زمانہ ہے، سب آسانی سے مل جاتی ہیں اور بہت سی مفت بھی ہوتی ہیں۔ آپ تھوڑا آرام کریں، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ میرواز نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دل میں ایک ہلچل سی اٹھنے لگی۔ اگرچہ وہ مہربانی کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا، مگر ماضی کی یادیں، خاص طور پر سیلی کی، ابھی بھی اس کی لاشعور میں زندہ تھیں۔ کبھی کبھی وہ ان دونوں کے احساسات کو ایک ساتھ محسوس کرنے لگتا، لیکن پھر خود کو قابو میں رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ مہربانیاں اٹھی، ایک کتاب لی، کرسی پر بیٹھ کر ریڈنگ کرنے لگی، جبکہ میرواز نے آنکھیں بند کر کے سکون حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی میں ایک نرم سی راحت ملی تھی۔ کبھی کبھار وہ کتاب سے نظریں ہٹا کر میرواز کے پرسکون چہرے کو دیکھتی اور دل میں عجیب سی نرمی اتر آتی۔ یہ لمحہ اس کے لیے خوشی اور سکون سے بھرے ہوئے تھے۔ 4 گھنٹے بعد میرواز جاگا تو دیکھا مہربانی میز پر بیٹھے بیٹھے سو چکی ہے۔ اس نے وقت دیکھا، پھر چپکے سے اٹھ کر گیا، نرمیز کے اس کا وجود باہوں میں اٹھایا اور اس پر بستر پہ لٹا دیا۔ اس پر چادر اڑائی، پھر بازو موڑ کر سہارا لیا اور محبت سے اس کے نرم بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر وہ غسل خانے گیا اور جب واپس آیا تو نیچے شور کی آواز سنائی دی۔ اس نے آواز کا تعاقب کیا اور سیڑھیاں اتر گیا۔ نیچے جا کر اس نے دیکھا مہربانیہ کے والدین اور بھائی موجود تھے۔ تینوں بڑی بے تکلفی اور بدتمیزی سے بیٹھے تھے، نہ لحاظ نہ ادب۔ مہربانیہ کو فوراً بلاؤ، اس کے والد نوریز درمیان نے غصے سے کہا۔ یقین نہیں آتا کہ وہ ہم سے پوچھے بغیر شادی کر سکتی ہے۔ کیا وہ سمجھتی ہے ہم مر گئے ہیں؟ اس کا بھائی فدار کرسی پر ٹانگ رکھے ولا کے آس پاس دیکھتے ہوئے بولا، ڈیڈ دیکھیے نا، ہماری بہن کا ذوق تو لاجواب ہے، کتنا شاندار گھر ہے، یقیناً لاکھوں کا ہوگا۔ نوریز نے صوفے پر پھیل کر طنزیہ انداز میں کہا، امیر آدمی سے شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ وہ اپنے ماں پر گئی ہے، کبھی کسی کام کی نہ رہی، کئی بار شادیاں کی مگر مجھے ایک پیسہ تک نہیں دیا۔ اب دیکھنا، میں جلد ہی دونوں کو سیدھا کر دوں گا۔ فریا فرزاد یہ سب سن کر شرمندہ ہو گئیں۔ اس نے فوراً اپنی بیٹی اور بہوؤں کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تاکہ معاملہ زیادہ مزید نہ بگڑے۔ اب نیچے صرف غالب فرزاد رہ گیا تھا، جو خاموشی سے سخت چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا اور تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران میرواز سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ غالب نے اسے دیکھ کر سکون کا سانس لیا، فوراً کھڑا ہو گیا اور بولا، میرواز تمہارے سسرال والے آئے ہیں، ذرا تم ہی سنبھالو، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا۔
یہ کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ میرواز آگے بڑھا اور تینوں کو سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اگرچہ دریان خاندان جانتا تھا کہ وہ ان کا داماد ہے، مگر اس کے وقار بھری سنجیدگی نے ان سب کو تھوڑا سا لرزا دیا۔ فدار نے گھبرا کر ٹانگ نیچے کر لی اور نظریں جھکا لی۔ نوریز نے ضبط برقرار رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے چہرے پر غرور واضح تھا۔ ادھر مہریز نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا، آپ یقیناً مہروانیہ کے شوہر ہیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ تو اس کی ماں مہریز دریان ہوں، یہ اس کے والد نوریز اور یہ اس کے بھائی فدار۔ ہم بس اپنی بیٹی سے ملنے آئے ہیں۔ نوریز نے غصے سے اٹھ کر چیخا، تم چپ کیوں نہیں رہتی عورت؟ تمہیں یہ نہیں پتا سماج میں اصول کیسے چلتے ہیں؟ یہ لڑکا ہمیں عزت دینے آیا ہے، نہ کہ ہم اس کی چاپلوسی کریں۔ ہم نچلے طبقے سے تعلق رکھتی ہو، تمہاری بیٹی بھی تمہاری طرح نکلی۔ مہریز نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں۔ اسے اپنے شوہر کی بدتمیز انداز کی عادت تھی۔ شراب پینے کے بعد وہ اکثر زبان سے زہر اگلنے لگتا تھا۔ یہ ان کی داماد کے گھر پہلی آمد تھی اور نوریز نے اپنے ابتدا میں ہی اپنی فطرت دکھا دی۔ مہرواز کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، مٹھیاں بھیج گئیں اور اس کی خاموشی میں ایک خطرناک وقار ابھر آیا۔ میرواز پرسکون انداز میں آ کر تینوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ اچانک کمرے کی فضا بدل گئی، جیسے سردی کی ایک لہر پورے ماحول میں پھیل گئی ہو۔ فدار نے بے اختیار گھبرا کر گہرا سانس لیا۔ اسے ایسا لگا جیسے یہ چہرہ اس نے کہیں دیکھا ہو، مگر یاد نہیں آ رہا تھا کہاں۔ نوریز نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ سسرال والوں کو سلام تک نہیں کیا؟ لگتا ہے تمہیں ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ مہرواز پہلے ہی مہروانی کے خاندان والوں کے بارے میں جان چکا تھا۔ اسے معلوم تھا مہروانیہ خود ان سے دور رہنا چاہتی ہے، اور سچ کہیں تو وہ بھی ان لوگوں سے کوئی رشتہ رکھنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ صاف صاف بات کریں، اس کے سرد لہجے میں کہا۔ نوریز کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہاری بیوی کا باپ ہوں، تمہارا سسر، ذرا تمیز سے بات کرو۔ مہرواز کا چہرہ بالکل بے تاثر رہا۔ اگر کوئی خاص کام نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ لوگ جائیں، اس نے پرسکون مگر کاٹ دار انداز میں جواب دیا۔ یہ جملہ نوریز کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہ تھا۔ وہ خفگی سے بولا، میں یہاں اپنی بیٹی کی شادی کے تحفے کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں۔ کیا تم نے شادی کے وقت ہمیں تحفے دیے تھے؟ اگر وہ لاکھوں کے نہیں تو تمہیں شادی کا حق ہی نہیں۔ مہرواز نے سکون سے کہا، دیے تھے۔ کہاں ہیں وہ تحفے؟ مہروانیہ کے پاس۔ کتنے دیے؟ میری کل جائیداد کا آدھا حصہ۔ یہ سنتے ہی تینوں کے چہرے بدل گئے۔ وہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ نوریز کا گلا خشک محسوس کیا اور ذرا نرم لہجے میں کہا، عام طور پر داماد سسرال کو تحفے دیتا ہے، بیٹی کو نہیں۔ تم نے سارا کچھ اس کے نام کیوں کر دیا؟ میرواز جیسے اس کے سوال کی توقع کر رہا تھا۔ وہ کرسی پر ٹیک لگا کر بولا، میری جائیداد کا آدھا حصہ مہروانیہ کا ہے۔ اب وہ چاہے تو آپ لوگوں کے ساتھ بانٹ لے یا نہ بانٹے، یہ اس کی مرضی ہے، میں اس کے فیصلے میں مداخلت نہیں کروں گا۔ نوریز نے طنزی ہنسی دی، یہ تو مذاق ہے، وہ اتنی جرات نہیں کرے گی کہ ہم سے کچھ چھپائے، میں اس سے یہ سب چھین لوں گا۔ میرواز کی آنکھیں سرد پڑ گئیں۔ اگر آپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو کل کا سورج نہیں دیکھ پائیں گے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ نوریز کا غرور جیسے لمحے بھر کو بکھر گیا۔ فدار نے ہچکچاتے ہوئے مسکراہٹ بنائی اور لہجے کو نرم کرتے ہوئے پوچھا، جنرل صاحب، آپ کا نام؟ میں میرواز فرزاد ہوں۔ یہ سنتے ہی تینوں کے رنگ اڑ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دلوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اگرچہ ملک میں بہت سے میرواز نام والے لوگ تھے، پھر بھی وہ لوگ خود کو یقین دلانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے
کہ ان کی بیٹی کسی فوجی جنرل سے شادی نہیں کر سکتی؟ فدار نے ڈرتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ آرمی ایئر بیس پر۔ یہ سننا تھا کہ فدار کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، پسینہ ماتھے پر ابھرا اور وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ معاف کیجیے گا جنرل فرزاد، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ اس کی آواز لرز گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی ماں اور باپ کو پکڑ کر کہا، چلیں امی، اب فوراً چل دیں یہاں سے۔ نوریز نے ہاتھ جھٹک کر اسے دور کیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ابھی تو میں نے پیسے نہیں لیے۔ فدار کے ماتھے پر پسینہ بہنے لگا۔ کون سے پیسے پاگل آدمی؟ یہ جنرل میرواز فرزاد ہیں، ایئر بیس کے سربراہ۔ تم شراب کے نشے میں ہو کیا؟ مہرس نے چونک کر پوچھا۔ کیا یہ وہی جنرل فرزاد ہیں جنہوں نے جم کا کیسینو بند کروا دیا تھا؟ فدار نے جلدی سے سر ہلایا۔ ہاں می، وہی۔ اب چلیں، ہمیں یہاں ان سے نہیں الجھنا چاہیے، ہم ان سے نہیں الجھ سکتے۔ نوریز نے غصے سے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ وہ بادشاہ ہے یا جنرل، میری بیٹی سے شادی کی ہے نا، تو داماد ہونے کے ناطے مجھے عزت دینی ہوگی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ فدار کا ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا، مٹھیاں بھیج گئیں۔ دل چاہا اپنے باپ کو ایک زوردار تھپڑ دے مارے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ جنرل فرزاد کون ہے؟ نوریز غرور سے ہنسا۔ مجھے نہیں معلوم، نہ جاننا چاہتا ہوں۔ فوجی اڈہ وہ جگہ ہے جہاں ہتھیار بنتے ہیں نا، تو کیا بڑا تیر مارا ہے؟ چاہے وہ توپ چلائے یا ٹینک لے آئے، میں نہیں ڈرتا۔ میرواز نے خاموشی سے اسے دیکھا، ایک ایسی خاموشی جو خطرے سے بھری ہوئی تھی۔ کمرے کا درجہ حرارت جیسے مزید گر گیا۔